پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے سے ہی اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ عز و جل سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے اب سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردوں یا جوڑوں کی دردوں کی شکایات رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کرے، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے، اور تیل پر دم کریں، پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاک کی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو، بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے۔ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے کو کھلا دے۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد ادا کرے، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھتا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔
انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت آ گئی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل پاک کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پیارے دوستو، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا جائے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو والدین بچوں کے پاس ہونے کی نیت کر لے اور یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ایک گلاس پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ عز و جل بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کے بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک فرما دیں، اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔